مناظرہ کے پروگرام صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ آج طبیعت کچھ زیادہ بحال نہیں تھی، لیکن حالات ایسے ہیں، سیاسی حالات سے مراد ہے پاکستان کے، کہ وہ ان پر بات چیت کرنی، گفتگو کرنی، اور جو جس طرح میں انہیں دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں وہ آپ تک پہنچانا بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ یہ جو ہم تجزیے کرتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، ان میں بہت سی باتیں ہم ممکن ہے کہ وہ صحیح نہ بھی ثابت ہوں یا صحیح ثابت ہو بھی جائے، اس سے قطع نظر لیکن ہمیں جو ایک ہمارا ویو ہے، جو ایک ہمارا اپنا ایک تجزیہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، وہ آپ لوگوں تک بہرحال پہنچنا چاہیے۔ پچھلی بار جو میرا پروگرام تھا، دوستوں نے یقیناً سنا ہوگا، اس میں جو باتیں میں نے کہی تھیں، خاصی میرا خیال طویل ایک پروگرام تھا، میں قائم ہوں اس پر، اب تک قائم ہوں، اور انہی تازہ حالات کے بعد بھی، جبکہ ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے، اور بہت بڑے بڑے دعوے ہر طرف سے ہو رہے ہیں۔ دعوے تو کرنے پڑتے ہیں، دیکھیے یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ہارتا وہی ہے جو سب سے پہلے پلک جھپک لے۔ تو وہ بڑی بڑی باتیں تو ظاہر دونوں طرف سے ہیں۔ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس جناب مکمل جو ہے وہ ایک اتنے لوگ ہیں اور اتنے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ دعوے کرنے پڑتے ہیں، یہ دعوے اس لیے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی ہمت ملے اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ یہ عمران خان کی صورتحال بھی یہی ہے، اور اپوزیشن کی صورتحال بھی یہی ہے کہ سب وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہو کیا رہا ہے، اور اس میں جو ایک تجزیہ کیا کہتا ہے، اس میں تو ابھی تک بالکل مختصراً میں بتاؤں کہ میں ابھی بھی آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ عمران خان کے خلاف کوئی تحریک کامیاب ہونے نہیں جا رہی، اور نہ ہی عمران خان کی حکومت کہی جا رہی ہے۔ یہ میرا اور اس کی یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ مجھے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کوئی عقیدت محبت ہے، کچھ نہیں، عقیدت محبت نہیں ہوتی، کوئی سیاست ویست جو ہے اس میں یہ کوئی جذباتی ایک معاملہ نہیں ہے، ایک بہت سیدھی سیدھی دو اور دو چار کی باتیں ہیں۔ مجھے اس لیے نظر نہیں آتا، میں پچھلی بار بھی یہ بتا چکا ہوں، اور اس کو بہت سی باتیں جو ہے وہ میں اب دہرانا نہیں چاہتا۔ حالات ایسے نہیں لگ رہے، نہ ہی ملکی حالات اور نہ ہی بین الاقوامی حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سیاست میں ٹوٹل ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے اس کی کوئی ملک افورڈ کر سکے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، کہ کیونکہ ایک پورے دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ اتنی بڑی جنگ ایک ہے، روس اور ورسز ایک پورا ویسٹ ہے، امریکہ ہے اور سب ہے، رہا تو یوکرین کی جنگ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیٹو فورسز اور ساری ایک ان کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ روس جو ہے وہ یوکرین پر قبضہ کر لے گا یا اس جنگ میں فتح مند ہوگا، یہ سب کو پتہ ہے، امریکہ کو یہ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن وہ اس براہ راست جنگ میں آ نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ انہیں بھی کرنا پڑے گا، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ ہم پھر اسی پچھلے دور میں چلے گئے ہیں، کولڈ وار تو ایک زمانے میں ہوتی تھی، یہ کولڈ وار نہیں، ہاٹ وار میں چلے گئے ہیں، کولڈ وار سے، جو کہ پھر جب ختم ہوگی تو بہرحال پھر ایک بڑی ایک کولڈ وار کی شکل رہے گی، اور اس میں پھر نظریاتی بنیادوں پر یا مفادات کے بنیادوں پر جو ایک ویسٹ کے اور یہ جو دوسرا بلاک ہے روس کا اور چین کا، اس بنیاد پر جو ہے وہ دنیا پھر تقسیم ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اب ایک زمانے میں صرف نظریاتی بنیادوں پر تقسیم ہوتی تھی، اب اس زمانے میں معاشی اور اقتصادی بنیادوں پر تقسیم ہو رہی ہے۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے، یعنی ہے اس پر، یعنی کسی تجزیے میں یہ بات نہیں آتی تھی، یہ سوچا جا سکتا تھا کہ سعودی عرب اور UAE ان کے جو رہنما ہیں وہ
امریکی صدر بائیڈن کی کال لینے سے انکار کر دیں. یعنی یہ دوسرا، یہ تو ہو سکتا تھا کہ سعودی عرب والے ان سے کوشش کریں بات کرنے کی، لیکن یہ بھی ہوا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ ضرورت ہے اس وقت جو وار ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ اقتصادی میدان کی وار ہے، یہ انرجی اور پیٹرولیم اور گیس اس کی جنگ ہے. تو وہ اس میں مشرق وسطیٰ جو کہ تیل کے بڑے ذخائر پر بیٹھا ہے اس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. اور امریکہ کسی طرح چاہتا ہے کہ بھئی جو یہ ایک پیٹرولیم جو اس کی سپلائی ہے روس سے انہوں نے روکی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی انہیں مدد ملے سعودی عرب سے، یو اے ای سے، کہ وہ پیداوار بڑھا دیں، اس کی قیمتیں اپنے قابو میں رکھیں، جو وہ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ تو اس وجہ سے تو دنیا جو ہے وہ ایک اس وقت تقسیم بالکل ایک اقتصادی بنیادوں پر، اور ہم جیسے ملک، جو پاکستان جیسے ملک ہے، وہ ایک جو پونس ہوتے ہیں، پیادے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی سعودی عرب یا یو اے ای جیسی طاقت ہے پیٹرولیم کی، اور نہ ہی کوئی اور اقتصادی طاقت ہے، لیکن ایک بڑی طاقت ہے ان کے پاس. ایک پاکستان ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے، ایک بڑا ملک ہے، اور ایک اس کی جو علاقائی جو حیثیت ہے جہاں وہ ہے، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. اور پہلی بار یہ ہوا ہے پاکستان کہ وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پوسچر لے رہا ہے. تو وہ میں یعنی بات ہو رہی تھی عدم اعتماد کی، ایک دوسری طرف چلی گئی، اور اس وجہ سے چلی گئی کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. یہ طے ہے، دیکھیے یہ پہلے بھی کہی جا چکی ہے، اور سب یہ بات، یعنی خواہ وہ اپوزیشن کے رہنما ہوں خواہ کوئی ہوں، سب یہ بات جو ہے وہ بہت ہی پوری بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی جو فوج جو فیصلہ کرے گی، فوج اگر نیوٹرل رہے گی یا نہیں رہے گی یا کس کا ساتھ دے گی. طے فوج نہیں کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ اس تحریک عدم اعتماد کی منظور ہونے میں یا نا منظور ہونے میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا بیان آیا کہ نہیں جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. فوج نے کب کہا کہ جی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا ایک یعنی جب وہ ماشاء اللہ لگاتے ہیں تب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم ایک اپنا آئینی کردار ادا کر رہا ہے ملک کے مفاد میں. تو وہ تو خیر یہ کہیں گے، لیکن ان کا فیصلہ میں نہیں مجھے کسی بھی، یعنی اگر یہ واقعی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو مجھے بہت بڑی حیرت ہوگی مجھے، کیونکہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اپنے مفاد میں جو بھی ہیں وہ فیصلے کرتی ہے، یعنی جس کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کا مفاد ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ کسی بھی طور پر پاکستان میں ایک پاکستان کی پورا نظام جو ہے اتھل پتھل کرنے کی جو ہے وہ اس وقت اس کے حق میں ہوگی. تو ایک بڑی وجہ تو میری یہ بھی ہے نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا اپنا دیکھیے، صرف فوج اگر فرض کیجئے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہٹانا چاہتی ہے تو وہ اس کی صرف اور صرف ایک صورت ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان، ظاہر ہے اب بہت واضح ہو گئی ہیں باتیں، بہت صاف ہو گئی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ خوش نہیں ہے عمران خان سے، اور وہ اس حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسی طرح کی حکومت لانا چاہتا ہے جو کہ ان کے اشاروں پر چلتی رہی ہیں ہمیشہ پاکستان میں. اس سے پہلے بھی پاکستان میں جو تبدیلیاں ہوئی حکومتوں کی اس کے اندر امریکہ کا ہاتھ رہا ہے. تو وہ جو ہے اگر فوج اگر آج اس کا وہ پرانا تعلق امریکہ سے قائم ہے، آئی ایس آئی کا ابھی تک سی آئی اے کے ساتھ وہی گہرا رشتہ اور تعلق ابھی تک قائم ہے، اور اگر وہ ان کی امریکہ کے جو اپنے مفادات ہیں پاکستان میں ان کی بنیاد پر وہ اگر ان کے امریکہ کے کہنے پر یا کرنے پر اگر ایک فوج اس طرح کا کوئی، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. دیکھیے امریکہ کے معاملات چین کے ساتھ، یہ روس کی یوکرین کی بات تو آج کی ہے، اس سے پہلے افغانستان سے متعلق معاملات ہیں، اس سے پہلے چین سے متعلق معاملات، اور یہ دونوں چیزیں سی پیک یعنی جو چین سے پاکستان کا تعلق ہے یا جو افغانستان میں پاکستان کی پالیسی ہے، ان کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی طور پر. سی پیک اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ہاتھ میں اس کی چابیاں ہیں.
سی پیک جو ہے کوئی آج کی بات نہیں ہے، سی پیک میں 3 حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں سی پیک بننے کے بعد، زرداری بھی رہے ہیں، اس کے بعد نواز شریف بھی رہے ہیں اور اب عمران خان بھی ہیں، تو یہ کوئی بیسیکلی ساری گارنٹیز اور ساری وہ چائنا نے دی ہیں۔ چائنا کی اس وقت ساری اسٹریٹجک جو ایک ان کی وہ ہے چین کے ساتھ، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ امریکہ کے اس یعنی چین مخالف کسی جو ان کا ہے جو عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کا، اس میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کسی بھی طور پر کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس وقت باقی باتیں جو ہے میں اس پر تو کوئی یہ پاکستان کے جو ٹی وی چینل ہیں ان کا کام ہے، یہ صبح سے شام بیٹھے ہوئے آج اس نے میں نے پچھلے پروگرام کا ٹائٹل بھی یہی دیا تھا بندر کا تماشا، اور بندر کا تماشا ہو رہا ہے، سب بندر والے کام کر رہے ہیں، ایک ڈالی سے اس ڈالی، اس ڈالی سے اس ڈالی، اس ڈالی سے اس ڈالی، یعنی آپ اس کو ٹریس کرنا بھول جائیں گے جو ملاقاتیں آج اس کی اس سے ملاقات، اس کی اس سے، اس کی اس سے، آل دا وے بیک۔ یہ دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب یہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے چوہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی بادشاہت کا زمانہ آ جاتا ہے کہ صاحب وہ بلیک میلنگ ان کی سب کی شروع ہو جاتی ہے، دو دو چار چار ممبرس کے جو لوگ ہیں ہر آدمی جو ہے وہ اچھل کر کے بھی یہ موقع اچھا ہے، کچھ لینے کا یہ موقع اچھا ہے، بلیک میل کرنے کا یہ موقع اچھا ہے، خواہ وہ قاف لیگ ہو، خواہ وہ جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، کوئی ہو، یہ سب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سے گروپس ہیں یا ان کی اتحادی پارٹیاں ہوں، سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے موقع اچھا ہوتا ہے کہ بھی بلیک میل کر لو، یہاں پکڑ لو، یہاں پر یہ اب مشکل میں ہے حکومت، تو وہ سب کر رہے ہیں اور وہ سب اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے، ایسے ہی مل رہا ہے، ایسے ہی مل رہا ہے، ایسے ہی مل رہا ہے، اپنا جو بڑھا رہا ہے، لیکن ان کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے جہاں سے ان کو اشارے ملنے ہیں، جہاں سے ان کی ڈوریاں کھنچنی ہیں، اصل چیز وہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر قاف لیگ ہل نہیں سکتی، اور خاص صاف صاف کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس حکومت کو کا ساتھ دینے کا جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ ایم کیو ایم کہتی نہیں ہے لیکن ایم کیو ایم کا معاملہ بھی کم و بیش یہی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ، تو میں نہیں سمجھتا کہ اتحادی پارٹیاں جو ہیں، کیونکہ ان کے اپنے اس وقت مفادات، ان کے مفادات یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت ختم کر دیں، انہیں کیا ملے گا؟ دیکھیے نا اس کے بعد جو ایک افراتفری آئے گی، اگر فرض کیجئے کہ تحریک اعتماد جو میں سمجھتا ہوں کامیاب نہیں ہوگی لیکن کامیاب ہو جاتی ہے فرض کیجئے، تو اس کے بعد جو افراتفری آئے گی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کریکٹرز ہیں نا، یہ آصف علی زرداری اور یہ نواز شریف والے، یہ اپنے وقتی مفادات کے خلاف ساتھ بیٹھے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ آصف زرداری نے بیوقوف بنا لیا ہے ان سب کو، یعنی جو پریس کانفرنس، یعنی ان کو قائد تسلیم کر لیا ہے نواز شریف نے اس آصف زرداری کو، جس کا وہ پیٹ پھاڑ رہے تھے شہباز شریف صاحب، کہ وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دائیں بائیں ہیں، ایک طرف فضل الرحمان، دوسری طرف شہباز شریف، درمیان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا جو سب سے بڑا اے ٹی ایم ہے اس وقت وہ زرداری صاحب کے پاس ہے۔ اچھا یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ یہ جو کھیل ہوتے ہیں تحریک عدم اعتماد وغیرہ کے، پیسوں کے کھیل ہوتے ہیں، پیسے چلتے ہیں، دیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، لیکن جو اپوزیشن ہے جو کر رہی ہے اس کے پاس ظاہر پیسے ہوتے ہیں یا وعدے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہم یہ کر دیں گے، تو وہ پیسے یہ ہے نہ آصف زرداری کبھی خرچ کرتے ہیں نہ نواز شریف والے خرچ کرتے ہیں، اپنے خاندانوں پہ کرتے ہیں، مکان شمان پراپرٹیاں باہر بنانے پہ، لیکن یہ کبھی ان سیاسی معاملات پر اپنا پیسہ اصل زر خرچ نہیں کرتے۔ یہ اس کے لیے انہیں اے ٹی ایم چاہیے ہوتی ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی اے ٹی ایم ہے پاکستان کی، میں نام حالانکہ لے سکتا ہوں، مجھے کوئی یہاں میڈیا پہ تو کوئی نہیں لیتا، ڈرتے ہیں سارے، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک ریاض سب سے بڑی جو اے ٹی ایم ہے جو وہ زرداری کے پاس ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 1-2 ارب روپے وہ لگا دیں گے اس میں تو وہ 10-20 ارب روپے ظاہر ہے کل کما بھی لیں گے ان کے آنے کے بعد۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے پیچھے بڑا پیسہ ہے، اور ساتھ میں آصف زرداری صاحب کی جو لین دین کی، اور اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کر سکتے ہیں، وہ اس میں انہوں نے ان کو کون کر لیا ہے، کون میں نے بہت بڑے، وہ ان کو انہوں نے شہباز شریف والوں کو، نواز شریف والوں کو، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہے۔ نواز شریف
والے جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے خاص طور پر شہباز شریف، یہ ٹوٹلی ڈیسپریٹ ہے. یہ ایک بالکل ایک سمجھیے کہ دیوار سے لگے ہوئے لوگ ہیں، ان کے خلاف اتنے کیسز ہیں. تو انہیں کوئی بھی ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ ایک تنکے کا سہارا بھی ان کے لیے کافی ہے. تو وہ انہوں نے اپنی ساری جو اپنی وہ ہے ان کے باسکٹ میں ڈال دی ہیں اپنے تمام آصف زرداری کے، اور آصف زرداری کے ہاتھ میں سارا گیم ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آصف زرداری کا یہ گیم کامیاب ہو سکے گا. ان کے ظاہر ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان کے امریکہ میں بھی ان کے تعلقات ہیں، اور جو لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ، ان کو بھی میں جانتا ہوں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ ایسا ہو پائے گا. جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان، اور کئی مبصرین بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں اس بات کی، کہ وہ عمران خان، مجھے یقین ہے کہ وہ جو ایک 22 اور 23 مارچ کو جو یہاں ہونے والا ہے، اس سے پہلے یہ اپنا ایک اس کو خود پیش کر دیں گے. وہ جلدی چاہیں گے کہ معاملہ طے ہو جائے، بجائے اس کے ان کے پاس وقت ہے 30 مارچ تک کا، 23 مارچ 24 مارچ تک کا جو بھی ہے وقت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ وقت لینے کے بجائے اس کو ابھی جو ہے وہ ایک جو بھی ہونا ہے وہ ابھی اس کو طے کر دیں گے. ورنہ وہ جو ایک OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں سارے اسلامی دنیا کے، تو وہ ان کے سامنے باقاعدہ ایک سر اٹھا کر بیٹھ نہیں سکیں گے. ان کو وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ ان کے سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے جناب ایک عدم اعتماد کی، تو وہ کیسے بات کریں گے ان سے. اور ممکن ہے کہ وہ اگر اعتماد اس وقت تک نہیں آئی تو کئی لوگ میرا خیال ہے شاید پوسٹ پون بھی کر دیں اپنا آنا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کے، اور ایک ملکی اس کی جو وقار ہے وہ یہی ہے کہ صاحب جو وہ آپ کے باہر کے سارے لوگ آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں ان کے سامنے، آپ اب ان کا جو میزبان ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ میزبان کل رہے گا یا نہیں رہے گا. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ یہاں ہو جائیں گے. باقی معاملات جو سیاسی انٹرنل ہیں ان کے وہ چلتے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا، یعنی مجھے یقین ہے یہ دیکھ کر کہ جو بھی اس تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوگا، اس کے نتیجے میں آخر میں گند بہت ہوگی، ٹوٹل میس ہوگا. یہ سب معاملے جائیں گے عدالتوں میں، جائیں گے یہ سب معاملے، ایک مار پیٹ ہوگی، ایک ہنگامہ ہوگا، گالم گلوچ ہوگی، اور بالآخر جو ہے وہ جائیں گے. میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اپوزیشن نے اگر اتنی کانفیڈنٹ تھی تو اس نے پہلے اسد قیصر کی چھٹی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، کیونکہ اسد قیصر ایک بہت ہی کی رول، جو اسپیکر ہے اس کا ایک بہت ہی کی رول ہے. تو وہ کی رول وہ ادا کریں گے، اور اس کی پھر جو ہے وہ جو قانونی تشریحات کے لیے پھر معاملہ چلا جائے گا. کیونکہ کوئی اگر انہوں نے، جیسا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ انہوں نے جو لوگ توڑے ہیں، وہ بالکل یہ صاف اب ظاہر ہے کہ وہ اسپیکر ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہوگا کہ جو کہ جائے گا. باقی اگر جو الائز ہیں تینوں، وہ اگر چلے جاتے ہیں اس تحریک اعتماد کے حق میں، تو پھر تحریک اعتماد ظاہر ہے کہ منظور ہو جائے گی، خواہ اس میں تحریک انصاف کے لوگ آئیں یا نہ آئیں. بہرحال آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان میں بہت انہونی پاکستانی سیاست میں بہت ہوتی ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے، لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ منظور نہیں ہوگی. اور اگر جو بھی صورت ہوگی اس کے نتیجے میں منظور ہو یا نہ ہو، پاکستان میں ایک بہت افراتفری سیاسی طور پر ضرور پیدا ہوگی، اور عمران خان پوری قوت سے واپس آئیں گے. اور میں پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اپنے انٹرسٹ میں، مفاد میں یہ ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو آئندہ انتخابات میں ان کو کافی کامیابی مل سکتی ہیں. بہرحال دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور انتظار کیجیے. میرا خیال ہے کہ 1-2 ہفتے کے اندر سارا معاملات طے ہو جائیں گے. بہت شکریہ.